الرحمن الرحیم ناظرین، اس وقت ہم مری اور ایوبیوں کے درمیان میں ہیں، تو آج جادو جنات کے حوالے سے چند باتیں آپ سے کریں گے کہ پہاڑوں میں جادو کس طرح ہوتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ مری میں، ایوبیہ میں، اگری میں، ان پہاڑی علاقوں میں جادو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جادو کس طرح ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر پہاڑوں کے درمیان میں جادو کا پتلا بنا کے جادو زدہ اشیاء کو پہاڑ کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے، اور جس طرح اس کے اوپر وزن بڑھتا ہے پتھر کا یا کسی پہاڑ کا، تو اسی طرح جادو جنات کے اثرات بڑھتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے پیچھے بڑے بڑے درخت ہیں، ان درختوں کے بیچ میں کیل لگائے جاتے ہیں جادو زدہ، اور جس طرح یہ درخت میں کیل لگائے جاتے ہیں اسی طرح ان افراد کے اوپر جادو جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے، ابھی تھوڑی ہم قریب سے دیکھ کے آئیں گے، چشموں میں بھی جادو ہوتا ہے۔ اس طرح کرتے ہیں کہ جادو زدہ اشیاء کو پانی میں ڈال دیتے ہیں، چشمے میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر جس طرح وہ پانی میں بہتا ہے اسی طرح جادو کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان جادو کی جو قسمیں ہیں وہ مختلف طریقے ہیں، ان کا علاج آپ نے صرف اور صرف قرآن و سنت سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نماز کی پابندی رکھیں، صبح شام کے اذکار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الجبال یعنی پہاڑوں والی، پتھروں والی جو آیات ہیں، جیسا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اس آیت کو آپ 11 دن تک 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، تو انشاءاللہ ہر قسم کا جادو جو پہاڑوں کے اوپر ہوتا ہے اور اسی طرح جو درختوں میں کیل لگائے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جادو کرنے والا، کروانے والا، چاہے وہ پہاڑوں میں جادو کرتے ہیں یا درختوں کے اوپر جادو کرتے ہیں، چشموں میں جادو کرتے ہیں، میں نے خود ادھر وزٹ کیا اور میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہمیں جادو زدہ اشیاء ملی ہیں، تو بہت زیادہ جادو ہوتا ہے۔ تو ادھر کے جو رہائشی ہیں، جو ادھر رہتے ہیں مری میں، ایوبیہ میں، لتی اگلی میں، ان احباب کو بھی ہم کہیں گے کہ آپ نماز کی پابندی رکھیں، اذکار کریں صبح شام کے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے بیماری کو دور کرے، اور جتنے بھی مریض ہیں جادو جنات کے، جس قسم کے بھی مرض میں وہ مبتلا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سب کو شفا عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔